محفل میلاد مصطفیٰ 8ویں سالانہ و ختم پاک والدین مرحومین رہائش گاہ گلزار چشتی صاحب گلزار احسن تے ساجد علی بہت سارے ساتھی یاران طریقت رائے ضمیر الحق خرل صاحب رائے الطاف اقبال اور امداد حسین نمبردار جتنے سنگت دے یار بیلی آئے نے اللہ سارے انہوں برکت عطا فرمائے۔ گلزار احمد آستانے دے خدام وچ بڑا بڑھ چڑھ کے اس دا کردار ہے، بہت اعلیٰ طریقے دا خدمت گزار ہے۔ اللہ تعالیٰ انہاں نو دوستاں ساریاں دی ٹیم نو جڑے خادمین نے آستانے دے اللہ تعالیٰ انہاں ساریاں نو اجر عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا۔ صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ۔ عزیزان محترم، اہل اسلام، عشاقان مصطفیٰ، محبان صحابہ و اہل بیت، اللہ تعالیٰ آپ سب سنگت والیاں دی اس بزم دے اندر حاضری قبول فرمائے۔ مالک سونا قرآن پاک ارشاد فرماتا ہے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى، جس بندے تو ہدایت واضح طور تے اس تے کھل جائے اور اس تک ہدایت دا پیغام پہنچ جائے، اس تو بعد جیڑا پھر رسول اللہ دی مخالفت کرے
سنت مصطفیٰ تو ہٹے، طریقہ نبوی تو ہٹے، اس تو بعد جدو ان پتہ چل گیا ہے کہ راہ سیدھا ہے، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور ایمان والیاں دا راہ چھڑ کے، نیکا بندیاں دا راہ چھڑ کے اور پاس سے جائے. یعنی او اللہ والیاں دا راستہ چھوڑے اور نویں راستے تے جائے. تو بھائی ایک فقیر لیے بات بھی یاد رکھنا کہ اللہ والیاں دا کسے راہ تے ہونا اس راستے تے حق ہون دی دلیل ہے. آپ فقیر دا مسئلہ سمجھے کہ نہ سمجھے؟ ارشاد ہے پہلی چیز کہ رسول اللہ دی مخالفت نہ کرے جدو ان پتہ لگ جائے کہ رسول اللہ در آ جائے. وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، جس راستے تے ایمان والے چل رہے ہیں وہ نواں راہ کٹ کھلو گے. نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، اللہ فرماندے ہیں جدے مرضی ٹر جائے سانو دی پرواہ. اس گل تے فقیر دی یہ بات یاد کر لو بیٹا. درویشو پیارے سنگیو بات یاد رکھ لو، اگر کوئی حضور دی مخالفت کرے اور سبیل المؤمنین یعنی ایمان والیاں دے راہ تو ہٹ کے چلے، جو راستہ ہے اہل ایمان دا، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، بندے آندے نے اللہ والے شے کوئی نہیں. اللہ فرماتا ہے جڑا اللہ والیاں دے راہ تو ہٹ جائے اللہ نو دی پرواہ ہی نہیں. تو قرآن کریم اٹھائیے پڑھیے یہ آیت میں ہے یا نہیں؟ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ، جدو کسی بندے نو رائے حق سمجھ آ جائے اور اس کے باوجود نبی دی مخالفت کرے، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، سبیل المؤمنین ایمان والیاں دا اللہ والیاں دا راہ چھڑ کے اور راہ تے پڑے. یتبع غیر سبیل المؤمنین، مومنہ دا راہ بندیاں دا اللہ والیاں دا ولیاں دا راہ چھٹے تے اور تے چلے. نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، پنجابی زبان چاکھاں تے اللہ فرماندا ہے اسی او دیاں گاڑ واڑ چھڑنے. بھائی تو سمجھ آئیے کہ جتوں مرضی ترجمہ کرا لے، بات ترجمہ کیتا نے غلط ہے کہ صحیح ہے. نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، اللہ فرماتا ہے سانو دی پرواہ ہی نہیں جدے مرضی جائے. پنجابی جسی نو سدنے اب گاڑ واڑ چھڑی. آپ لوگ کی سمجھ دو کہ جڑے بندے روز کدی اس پاسے ٹرے ہوندے نے، کدی اردو لنگر کھاندے نے، کدی ایتے جاندے نے، انہاں دی اللہ نو پرواہ ہے. تے میں تو انبیاء نہ پتر اس گل تو فکر نہ کریا کرو. اللہ قرآن وچ دس چھڑیا ہے کہ جیڑا بندہ ایمان والیاں دا راہ چھڈ کے سجا کھبا ماردا ہے، نہ اللہ نو پرواہ ہے تے نہ انہاں دی تسی پرواہ کیتا کرو. خصماں دا سر کھان. کئی بندیاں دا فلانا بندہ جے اودے بھی جاندا ہے، فلانا بندہ جے اودے بھی جاندا ہے. اللہ قرآن وچ فرماندا ہے نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، گل وال چھڑو بنا خصماں دا سر کھا جی دے دلی دا. نُسْلِهِ جہنم، اللہ فرماتا ہے دوزخ سے لٹکایا جائے گا. وَسَاءَتْ مَصِيرًا، تے اے چنگی تھا نہیں، بہت ہی غلط جگہ ہے دوزخ. جیڑے بندے اللہ والیاں دا راہ چھڑیا اور رسول اللہ دی مخالفت کیتی او دا ٹھکانہ جہنم ہے تے اللہ نو دی کوئی پرواہ. اے قرآن دی اس آیت دا مفہوم ہے جڑا میں تواڈے اگے رکھیا ہے کہ جڑا حضور دی طریقہ نبوی دی مخالفت کرے، سنت نبوی دی مخالفت کرے اور مومنہ دا راہ چھڑ کے نویں راہ تے لگے. وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ،
نولہ ما تولا، اللہ نو دی کوئی پرواہ نہیں، ونصلہ جہنم وساءت مصیرا، او دوزخ سٹیا جائے گا اور بہت بری جگہ ہے جتھے ان سٹیا جائے گا۔ اے اج دا قرآن پاک دی آیت دا مفہوم سی، اس نو آپ یاد رکھنا کہ اے گل ایویں نہیں ہوندی بھئی کو اللہ والے ہوندے نے تے کوئی درویش فقیر ہوندے نے۔ اللہ فرماندے نے انہاں دے راہ تے رہے گا تے چنگا رہے گا، تے جے انہاں دا راہ چھڈے گا جڑے میرے پیارے نے، تے جے تین راہ دی پرواہ نہیں تے اللہ نے تیری پرواہ کوئی۔ اگر تسی اور سادہ کرنا چاہو تو میں ان جانا اللہ فرماتا ہے جے تو آنا ہے نا بابے شے کوئی نہیں تے اللہ دی نظر تو بھی کوئی شے، نولہ ما تولا، جا تیریاں بھی گل وال چھڑیاں نے لگا بے تو آنا ہے بابے شے کوئی نہیں، تو کی شے اسی طرح ہے مندے پیران کسی پیران دی نوکریاں دین دے تے پاجی کسے نہ کسے دی دین دے ہی ہوندے نے۔ دیکھو نا تسی کسے بزرگ دے نوکر ہو، کیوں انہیں وہ بزرگ اللہ دے رسول دا نوکر ہوتا ہے، صرف ہی نہیں گل بزرگ دین دا نوکر ہے، وہ دین دی گل کردا ہے، اسی او دے نوکر ہاں کہ چل یار تو دین دی کر کو تیرا چھوٹا موٹا اسی پہ کرنے ہاں تاکہ اللہ ساڈے تے بھی راضی ہو جائے تیرے تے بھی راضی ہو جائے۔ اے فقیرو رمض درویش ہندے ہی ہوئے جیڑا رسول اللہ سرکار دے دی، میں مثال میں نو ہون 25 سال ہو گئے، کسے نو میں ویندیاں 15 سال ہو گئے، کسے نو 20 ہو گئے، کسے نو 25 دے 25 ہو گئے، پہلے دن تو ہی میں ویکھن لگے، کسے نو 5 سال ہو گئے، کسے نو 7 سال ہو گئے۔ انہاں تے تسی بھی ہن ججمنٹ کاری لئیے، عقل والے جو بدلیا راہ نہ ایسا جی اسے تے 5 سالاں وچ راہ نہیں بدلیا، عقیدہ وہی ہے، دین وہی ہے، لفظ وہی نے، تقریراں وہی نے، کوئی شے بدلی نہیں۔ جی دعا منگیا کرو اللہ سان بدلن دی توفیق نہ دے وے، اسی اس سے راہ تے ٹر جائیے۔ یہ کوئی بدلاؤ آوے تے وہ پچھلے بدلنا چاہن تے بدلنا چاہن ساڈی نہیں پتا، اسی تے آنے ہیں جیڑا 1400 سال تو بزرگاں دا راہ ہے اس سے راہ تے موت آوے تاکہ اسی سیدھے ٹر جائیے۔ اس واسطے قرآن کریم دی اس آیا مبارکہ نو یاد رکھن دی ضرورت ہے، ترجمہ نہیں تو مفہوم تے یاد کر لو نا بھائی۔ اللہ دے نبی دی مخالفت کرنا اور بندیاں اللہ دیاں دے راہ نو چھڑنا دوزخ وچ لے جاندا ہے اور اللہ اس بندے تو بے پرواہ ہو جاندا ہے۔ اللہ تعالی دا ان فقیر دی گل نو رمض نو ذرا سمجھن دی کوشش کرو۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرماندے نے انا مدینۃ العلم و علی بابھا، انا دار الحکمت و علی بابھا، میں علم و حکمت دا شہر علی اس دا دروازہ ہے۔ میں علم و حکمت دا شہر علی اس دا دروازہ ہے۔ کسے بندے بھی شہر وچ جانا ہوئے یا شہر وچوں نکلنا ہوئے تے اس اونا دروازے تھے۔ سو اگے رسول اللہ ہون تے پیچھے مولا علی ہون، اے راہ دی نشانی۔ اور نال اتھے میں ایک جملہ تو اننا بڑے دھیان نالے سنو، اے سمجھو نالی بات، جتنے اولیاء نے، ولی نے، غوث نے، پیر نے، فقیر نے، درویش نے، فلانا فقیر ہے، فلانا فقیر ہے، فلانا فقیر، جتنے فقیر نے
انہاں ساریاں فقیرانوں فقیری ساڈے گھروں ملی ہے۔ سادات تو بغیر کسی درویشی نہیں ملنی۔ تقسیم ہوئی دولت دین گھر سے ہمارے، شاہوں کو ملا تاج نگیں گھر سے ہمارے۔ ساڈے گھر دا فیض ہے جدے کول بھی ایک فقیر بھی کھاؤ جڑا سادات دا منکر ہوئے تو اندے کول فیض رہ گیا ہوئے، کنی نہیں نہ نکل گیا، وہ فقیر ہی نہیں سندا پیا دیوانے۔ اس واسطے کہ دین کسے ٹبر وچ نہیں آیا، دین رسول اللہ سرکار تے آیا ہے اور رسول اللہ دے گھر وچ آیا ہے۔ اگر دنیا تقسیم ہویا ہے، اگر جتنے ایسے چشتی ہو، فلانے صابری نے، فلانے قادری نے، فلانے چسور وردی نے، جتنے فقیران دے سلسلے انہاں سارے کول فیض میرے مرشد پاک، میرے دادا حضور، میرے ابا جی حضور مولا علی سرکار دے گھروں نصیب ہوا ہے۔ اتھوں چلے کوئی فقیر فقیر نہیں بن سکتا جنی دیر تک سیداں دے باپ دا نوکر نہ ہو۔ توجہ ہے کہ نا؟ کوئی درویش درویش نہیں بنتا جنہ دیر تک سادات دے جد امجد مولا علی سرکار دی نوکری نہ کرے، انہوں نے اپنا آقا، اپنا مرشد، اپنا ہادی، اپنا راہبر، اپنا راہنما نہ مننے۔ وہ گھرانہ ایڈا سخی ہے، لوہارا نو بھی دے چھڑتا ہے، درخانہ نو بھی دے چھڑتا ہے، جیڑا آ جائے انہوں نہیں دے کے پار کر چھڑتا ہے۔ سید بھی ہوئے کرمال ہے تو انہوں نے فیض ہے، جیڑا ٹر جائے من لے ہونا، جا تو بھی لے جا تو بھی لے۔ اے تصوف دی بنیاد مولا علی سرکار دی ہستی ہے۔ اتھو نکلے آگاں جی دے بھی گئے۔ آپ کہہ سکتے ہو کہ تسی یہ سید ہو تو گل محبت تو پہ کر دے ہو، میں کہ نہیں محبت تو نہیں کر دے۔ دلیل بھی ہے۔ دلیل کیا ہے؟ اب دلیل سنو۔ حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالی علیہ شیخ احمد فاروقی سرہندی، حضرت عمر فاروق دی اولاد وچوں بہت بڑے اللہ دے ولی تے درویش کامل ہوئے۔ حضرت مجدد پاک ملفوظات دے اندر لکھ دیں، مجدد پاک لکھ دیں ملفوظات دے اندر کہ واصل باللہ ہون دے دو راستے نے، ایک قرب نبوت، ایک قرب ولایت۔ قرب نبوت دے منبع اور مرکز رسول اللہ نے، قرب ولایت دے منبع اور مرکز مولا علی نے۔ آپ فرما دینے کہ نبوت ملی تے رسول اللہ دے صدقے ملی، ولایت جنہوں میں ملی رسول اللہ سرکار دے داماد تے پیر مولا علی سرکار دے وسیلے نال۔ آگے آپ دے جو لفظ نے وہ بیان کرنا، آپ فرما دینے میں سمجھتا ہوں، مجدد پاک جیسی شخصیت فرما دینے میں سمجھتا ہوں، جس بندے اس سمجھا اس گل انداد ہو جائے۔ یہ ہیں فنا فی الرسول صوفی حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ۔ بابا جی آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ حضرت مجدد پاک فرماتے ہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے وجود عنصری کے ظہور سے پہلے بھی اس مقام پر فائز تھے، یعنی عالم روحانیت میں، کہ آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ تک پہلی امتوں میں جو ولی ہوئے ان کو بھی ولایت مولا علی نے روحانیت کی بارگاہ سے عطا کی ہے۔ مولا علی کی روحانی بارگاہ سے پہلوں کو بھی فیض ملا ہے، قیامت تک جو بھی ولی ہوگا اس کو فیض مرشد علی کی بارگاہ سے۔ کیونکہ دین رسول اللہ سرکار نے پوری دنیا میں پھیلایا ہے، اور روحانی مقام و مرتبہ حضور نے
بیرون امت نو بھی عطا کیتا ہے، گھر والے نے خصوصی حصے عطا فرمائے۔ اے مقام ہے اور مرتبہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی پاک آل۔ اے ضمنن وچ گل آ گئی ہے، پتہ نہیں کتھوں آئی ہے، آپ سماعت کر لو اذان۔ تواڈے پنڈ ہے عزیز پیارے، نبی پاک سرکار دی آل نال محبت رکھنا، مودت رکھنا، آل رسول دی محبت وچ مبتلا رہنا، اے در اصل حضور نال محبت ہے، کیونکہ جیدے نال پیار ہوگئے ہو دی ہر شے نال پیار ہو جائے۔ حضور دی محبت دی علامت ہے کہ بندہ رسول اللہ دے شہر نال پیار کرتا ہے، رسول اللہ دے شہر دیاں ککھاں نال بھی اس بندے نے محبت ہو جاندی ہے، حضور دی اولاد نال بھی محبت ہو جاندی ہے، کیونکہ اصل ہے محبت رسول اللہ نال۔ اس واسطے پرانے بابے کہہ گئے نے عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگو، عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگو، دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ آنا۔ ایک فقیر کو جملہ سنانا چاہتا ہے۔ حضرت جنید بغدادی پہلوان ہے، ریسلر ہے، ریسلر سمجھ دو، کشتی کرنے والے، بہت کسرت کرتے تھے، مطلب آپ ورزش کرتے تھے، کھانا کھاتے تھے، تو بادشاہ بغداد دے پہلوان سن، بادشاہ انہاں دے خرچہ اٹھاندا، تو بادشاہ دی طرفوں اور ریسلر کرتے، تو انہاں دی ریسلنگ دی ایسی دوم سی کشتی دی کہ انہاں نال کوئی لڑنے تے تیار نہ ہو۔ مشہور واقعہ میں اشارہ تن سنانا ہے۔ تو بادشاہ نے آکھا کہ بغداد دے چوک سے اعلان کرو، کوئی لڑے تے انہیں اتنا انعام دیا، جتے تے 5,000 ہرے تے 5,000 جتے تے 10,000۔ وہ اعلان کیا کرے تو ایک سید صاحب ہے، ہائے بڑے کمزور جے، انہاں سنیا تے انہاں آکھیا بھئی یار دیاڑے تاک کے ماڑے نے لڑتے تے آیا نا 5,000 تے ڈی سی، انہاں آکھیا بھئی میں لڑساں، اس ویکھیا تے اس آکھیا بھئی اعلان کرن والے نکارچی نے تساں لڑنا ہے جناب، انہوں پتہ نہ بھی یہ کون، تسی لڑ نہیں سننا کہ یار تساں کئی لڑنے دا انعام رکھے ہے، وہ میں دیو تو میں لڑ ساں، اس آکھیا چلو جی انعام توڑا ہو گیا، تسی لڑو۔ اعلان ہو گیا، جنید نو دسو نے بیک پہلوان آیا ہے جڑا تیرے نال بھی کشتی لڑے دا۔ جنید صاحب دا ریکارڈ سی، حضرت جنید دا
انہاں کدی کوئی کشتی ہری نہیں سی. بادشاہ اکھاڑا بنوایا، اعلان ہو گیا، وقت مقرر تھے. وہ سید صاحب بھی آ گئے. جدو اکھاڑے وچ اترے، اکھاڑے تے وچ پہلا جڑے وہ ہوندے نے پہلوان، وہ ایک دوسرے نال ہاتھ ملاندے نے. جدو جنید حضرت دا ہاتھ پھڑیا نا تے اس ہاتھ گھٹیا تے انہاں کان وچ آکھیا جنید دھیان رکھی میں آل رسول ہاں. تو جنید پہلوان ضرور آپ پر آل رسول نال محبت کردا، دل وچ ادب سرکار دا رکھ دیا. حضرت جنید فرماندے نے سرکار معاف کریا جے مینوں پہلے دسیا ہوندا نہ ڈاڈا ہاتھ نہ لانا. ہن سرکار تھوڑی جی ہمت دکھاؤ، کنڈ میں لواواں گا، انعام آپ نو مل جائے گا. تھوڑی جی ہمت دکھاؤ، اے کچھ میرے نال کرو تو میں ڈھے آپ پہ جا سا بے جا پرا موٹیا بے جا سپیکر نو لانا تھلے بائے نو کشتی. توجہ ہے تو بھائی، سنو میری بات میرے پیارے عزیزو، میرے سجنوں سنو تے یاد فرما لو. حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ سید بادشاہ کو لو کنڈ لوا لئیے، مجمع تے سناٹا چھا گیا. ایک میں ہو سکتا ہے کوئی جنید نو بھی گرائے، لیکن حضرت جنید روئی جاندے نے، روئی جاندے نے. بادشاہ کے کہنا ہے جنید میں پیسے مڑ بھرنا، تینوں مڑ لڑانا، مڑ گھلانا، رونا. جنید فرما دینے میں اس واسطے نہیں روندا، میں ڈٹھا کیوں ہاں، اس واسطے رونا جنہ سواد ڈٹھیا ہے انہ آج تک ڈھانے چ نہیں آیا. آج ہار کے جدہ سواد آیا ہے انہ آگے ہرایا سواد نہیں آیا. اسے کیا گال کیا؟ حضرت جنید فرما دینے پہلے میں پہلوان گراندا، بادشاہ راضی ہوندا. آج کنڈ لوائیے نبیوں دا سردار راضی ہویا ہے. اگے کنڈ لگیا نا تو راضی ہونا ہے. آج کنڈ لوائیے تو مدینے والے راضی ہونا. عزیزان دی وقار حضرت جنید بغدادی روندے روندے گھر آئے نے. رات ہوئیے، خواب سرکار دی زیارت نصیب ہوئیے. حضور فرماتے نے جنید مت آکھیں میں اگے کرامات انعام ملدا، اگے پہلوانا دا سردار ہے، اسا تینوں ولیاں دا سلطان بڑا چھڑیا ہے. کیونکہ لجپال پریت نو توڑ دینا، لجپال پریت نو توڑ دینا. بابا جی بہ جاؤ، تسی مہربانی فرماؤ، ایتھے ہی بہ جاؤ گا کہ نہیں ڈگنا جے. ہون دی عمر دا ڈگیا اٹھتا پتلا پتلا ہی کوئی. مہربانی کر بھا بہ جا کسی جگہ تے، اس عمر ڈگنا نہیں. ہاں جی بال بھی چھڑ جاندے میں بابے دا وقت تھا پہ گیا. بڑے سے تو اسی آنے ہمیں سان وقت نہ پائی. عزیزان من لجپال پریت نو توڑ دینا، لجپال پریت نو توڑ دینا. جدی باپڑ دے انہوں چھوڑے دینا، دارے آیا نو خالی موڑ دینا، دارے آیا نو خالی
سخی خیر دوار پا دے دے عزیزو سویر ہوئی کہ بغداد کے سارے ولی حضرت جنید بغدادی دے گھر دے باہر ہاتھ بن کے کھلوتے سے کہ اللہ نے تو انساٹا انچارت تے ولایت جنید بغدادی سرکار کو آئی ہے سلسلہ علیہ قادریہ قادری سلسلہ اے سارا حضرت جنید بغدادی کو جا کر سمجھ آئی کہ نہ آئی میں حضرت جنید دی مزار شریف سے بھی آگر ہوں بغداد دے اندر قبرستان دے اندر حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ دی سرکار دی مزار ہے اور اس جگہ تے جو مزار تے بزرگ نے انہوں نے حضرت جنید دے خصوصی فیضان دا حصہ وظائف دی صورت بھی میں عطا کیتا کہ اے آپ پڑھیا کرو تو حضرت جنید پاک سرکار دی مزار تے فقیر معاذری دا شرف آتا حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ اور حضرت سری سکتی دا مزار اکٹھا دو میں پیر مرید بھی آئے تے ماما بان جا بھی آئے ہاں جی تو استاد شیر دیوے بڑے رشتے سن بہت کامل ہستیاں نے بہت کامل شخصیات نے تو بھائی اے آل رسول نے حضور دی اہل بیت نے جیڑا من لے اونی بیڑا پار کر کے فیض دے چھڑے ہندوستان دی دھرتی تے سید معین الدین چشتی اجمیری دا فیض عام یہ تو سارے چشتی بنے سید معین الدین چشتی اجمیری رسول اللہ دی آل دے شہزادے دا بر صغیر فیض عام حضرت سید علی احمد صابر کلیری سید نے امام حسین دی اولاد نے اور سارا فیض صابری سلسلے بھی آپ سید نظام الدین اولیاء جتنا نظامی سلسلہ فیض سارا سید پاک دا ہے حضور داتا گنج بخش علی بن عثمان حجویری سارا فیض آل رسول دا چل رہا ہے حضور سید میر علی شاہ صاحب تاجدار گلڑا شریف سارا فیض آل رسول دا چل رہا ہے سید عبداللہ شاہ قادی سارا فیض آل رسول دا چل رہا ہے بھائی دھرتی پھر کے ویکھ لے دنیا دی کوئی جگہ ایسی نہیں ہونی جتھے رسول اللہ دی آل دا فیض نہ پھیلیا ہو اللہ دی زمین نو حضور دے فیض نال بھرن والے آلے رسول آج اس ہستی دے غلام نے قبلہ سید چند جی حضور قبلہ آبا جی حضور اے سارا فیض آلے رسول دے جتھے سرکار دا فیض ہے اتھی سیدان دا رنگ ظاہر ہوئے نبی پاک سرکار دی آل دے احسان نے امت ہوتا کہ آپ نے اپنے وڈکیاں دے دین نو دنیا دے پھیلا دیا اور دنیا دے کونے کونے تے سرکار دے فیض نو عام فرمایا بھائیو عزیزو دنیا پوری دی آپ سیر کر لو ازبکستان تو لے کے رشیا تو لے کے ترکی تک شام لبنان ایران عراق افغانستان پاکستان ہندوستان دنیا پھر لو ہر جگہ ہوتے تو رسول اللہ سرکار دی آل دے فیضان دے مراکز نظر ہوں اس واسطے ہی باب پرانے فرما دے آئے آل اولاد تیری دا منگتا رسول دا منگتا ہو جائے او دا بیڑا پار ہو اے گل درویشو آل اولاد تیری دا منگتا میں کنگالے زیانی پاؤ محمد دائی صدقہ شاہ جلانی پاؤ خیر محمد دائی
حضور دی آل دا شرف ہے، انہاں دی پیڑھی چلدی رہندی ہے تو سادے سادے سید ہوندے تے انہاں وچ اللہ تعالیٰ جس ویلے چاہندا ہے اپنے نبی دی آل دا فیض ظاہر کر دیندا ہے، اور انہاں سیداں وچوں ایسی کوئی بندہ پیدا کردا ہے جڑا پوری دنیا نو حضور دے نور نال روشن کردا ہے۔ ایسا تاریخ بھری پئی ہے، آپ آل رسول دی تاریخ اٹھاؤ تو آنے منظر نظر آؤں کہ مطلب عام جا کوئی گرانہ سیداں دا ہوندا ہے، اور تسی جٹ آندے ہوندے ہو بس ہر دا بوٹا ہوئے تو اچکانے ہو گئے یہ مالک کائنات نے تو اے ساڈا ایتھے علاقہ ہے، ایتھے دا پولیس والا ہے کہ وہ افسر ہے، وہ دے نال ایک باری میری ملاقات ہوئی تو میں نے گل دسی، آندا بھائی سن ویرنگ کرانی پوندی ہے تے سیداں دے اندر ویرنگ اگے ہی ہوئی ہوندی ہے، کسے بٹن چا منڈیا تو میں اندر روشنی ہو جاندی، سن ساری ویرنگ نویں سونی کرانی پوندی۔ وہ پولیس والے تانوں پتہ ہے اپنی رنگ گل کردے، بندہ چنگا ہے، نیک بندہ ہے پولیس وچ، لیکن بندہ ٹھیک ہے، گل اس کیتی میرے ذہن چپک کے یار اس گل ٹھیک ہے۔ اللہ اکبر عزیزو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی اہل بیت دا شرف کی ہے، اس نو شرف نو سمجھو کہ آل رسول نو انہاں نے وجود دے اندر حضور دا ڈی این اے نصیب ہویا ہے، مولا علی دا ڈی این اے انہاں دے بلڈ، انہاں دے اندر جو خون ہے وہ خون رسول اللہ دا ہے، وہ خون سیدہ زہرا پاک دا ہے، وہ خون مولا علی سرکار دا ہے، مولا حسن سرکار دا ہے، مولا حسین سرکار دا ہے۔ تو انہاں دے اندر کمی ہو سکتی ہے، کوتاہی ہو سکتی ہے عملی طور پہ، لیکن بات یاد رکھو انہاں دے اندر خون رسول اللہ سرکار دا ہوں جو جس ویلے مالک دی مرضی ہوئے گا او دے وچوں ایسی روشنی پھیلے گی کہ دنیا دے تو اندھیرے دور ہو جان گے اور نور پھیلتا ہے۔ ہر دور دے اندر اس درویش اس سیدان دے خاندان وچ ہر دور دے اندر اللہ بڑے بڑے ولی اور شیوخ پیدا فرمایا، کسی دنیا دے خاندان وچ اتنے ولی پیدا نہیں ہوئے جتنے رسول اللہ دی آل وچ ولی دے آل پیدا ہوئے۔ لکھ لو بات، اے پیارے عزیزو، پیارے سجنوں، فقیر دی بات نو ہمیشہ یاد رکھیں اور حضور دی اہل بیت تو کدی دور نہ ہونا۔ اسی یہ درس تو ان کدی بھی نہیں دیاں گے کہ آل رسول نو چھوڑو نا، آل رسول نو جس چھوڑیا وہ دوزخ دیاں تھا گہرائیاں اچ گرے گا، جنت جانا نصیب ہی ان ہوئے گا جڑا آل نبی نال محبت کرنے والا۔ کل تو میلاد شریف دا مہینہ شروع ہونا ہے، آج سفر دا آخری دیہڑا سی تے اس واسطے اے ذکر پاک تو سنا کے وائنڈ اپ کر ویسے کردیا مڑ بھی لانا ہی ہے سی آل رسول دا ذکر، لیکن عزیزو ایک گل جڑی حضور میں کردہ ہونا ہوئے وے کہ آل رسول دا ذکر کرن دا مطلب ہے نہیں بس صحابہ الکنڈ کرنی، صحابہ الکنڈ کر کے نہیں کرنا، صحابہ منہ کر کے حضور دی آل دا ذکر کر دے رہو بیڑا پار ہو جائے۔ بابے فرمانے نے آل اولاد آنی ولی ولی ہوئے تے آل رسول دا نوکر نہ ہوئے جو ہو کیوں سکتا ہے؟ آل اولاد تیری دا مگتا میں کگالے زیانی پاؤ خیر محمد تائیں صدقہ شاہ جلانے۔ حضور دی آل دا صدقہ منگ دے رہو، حضور جھوڑیاں بھر دے۔ یہی تے درویش و دعائے جڑی روز منگنے اور سجنہ نو سنا لیا کہ کبیا کرو ایک نظری کرم دی کر دے صدقہ زارا دا۔ کھلو جاؤ گل سنو میری درویشو،
کوئی ہے بندہ جڑا انج آکھے کہ میری ماں دا صدقہ پاؤ تے منگو؟ میں سارے دیا ماواں سلام کرنا، پر نبی تے رب دی نظر جیڑا رتبہ حسین دی تے سیدہ دی ماں دا ہے وہ کسے اور دا رتبہ ہو سکتا ہے؟ سارے دیا ماواں سلیوٹ تے سلام، ماں جی دی بھی ہوئے قابل احترام، ماں قابل احترام ہے، پر پائیا کیا کسے دی ماں دا واسطہ پائیے وہ دا ہے رتبہ وہ دے واسطے دا ہے جنہا سیدہ دی ماں فاطمہ زہرا دا ہے؟ کبھی کسے پایا جی؟ جدوں بھی بندیاں واسطہ رسول اللہ دی بارگاہ کیتا ہے وہ سادات دی ماں زہرا دا کیتا ہے، اللہ دی بارگاہ بہتا بھی سیدہ زہرا پاک نے وسیلے میں اے مقام سیدہ دی والدہ محترمہ بی بی پاک سرکار دا ہے کہ جدوں بھی دعا منگو اللہ کے یا اللہ دے رسول کے حاضری دیو تے کہہ سکتے ہو ایک نظر کرم دی کر دے صدقہ نارا دا، ایک نظری کرم دی کر دے صدقہ زارا دا، میری خالی جولی بھر دے صدقہ زارا دا۔ بھائی اللہ تعالیٰ سارے برکت دے، حضور دے صحابہ دا احترام کرنا، حضور دی آل دا محبت کرنا، اور میں تیرے تے بڑا راضی آئے صوفی آئے جانے من تو ایک سید زادے دا بیعت ہے، سیدان دا لڑ پھڑی انشاءاللہ اللہ تیرا بیڑا پار کر۔ ہاں جیڑے بھی اس گھر دے نوکر ہوئے انہاں دے بیڑے اللہ دے فضل نال پار، جنہ بھی انہاں دا دامن تھام لیا بیڑے پار ہو گئے، تیرے مرشد کامل نے تینوں اللہ تیرا بیڑا پار کرے گا انشاءاللہ۔ دوستو اور عزیزو سارے ایک بار لمحہ شریف ترائے باری کلچی پڑھو پھر دعا کرو۔ بسم اللہ الرحمن الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین والحمدللہ رب العالمین۔ یا اللہ میرے سارے بچے جڑے اس محفل میں شریک ہو رہے ہیں انہوں نے جو پڑھیا ہے جو سنے ہیں قبول فرما، حضور دی بارگاہ وچ پیش کرنے قبول فرما، حضور دے صحابہ، حضور دے اہل بیت، شہداء کربلا، شہداء بدر و حنین، ازواج مطہرات، امہات المومنین، سلف صالحین، ائمہ دین، اور اس تو بعد گلزار احمد والدین نویدہ ایسال ثواب بخشنیاں قبول فرما۔ اے ہر سال سنگی اپنے والدین دے ایسال ثواب واسطے محفل کریں دے نے، اللہ سونے انہاں دے والدین دی بخشش فرما، جتنے اسی بیٹھے ہیں ساڑھے سارے دے ماں باپ دی بخشش، حضور دی آل نو نظرانہ پیش کرنے ہیں، صحابہ پاک نو، ازواج مطہرات، سارے جڑے بھائی بیٹھے نے جنہ دیاں ماما فوت ہوئی ہیں انہاں دیاں ماما نو ثواب، جنہ دے والد فوت ہوئی انہاں دے والدین نو ثواب۔ یا اللہ سانوی سارے نو جنت دیں، ساڑھے عمل قبول کریں، ساڑھیاں خطاواں معاف کریں، اس بستی تے، اس علاقے تے، اس پنڈ تے اپنی رحمت نازل کریں۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔